بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12ویں تاریخ ربیع الاول شب دوشنبہ وقت صبح صادق پیدا ہوئے، اور جو عجائبات غریبہ آمنہ نے اس شب تولد میں دیکھے وہ تحریر کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے بے وقت جننے کے آمنہ اکیلی تھی اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز دہشت ناک آسمان سے آئی۔ اس آواز کو سن کر وہ ڈر گئی اور بڑی متحیر ہوئی، اور پھر بولی، الہی یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اسی وقت ایک مرغ ہوا سے آ کر آمنہ کا سر ملنے لگا۔ پھر وہ دہشت جاتی رہی، اور پھر آمنہ کہتی ہیں کہ کچھ شیرینی لا کر مجھ کو دی، وہ میں کھا گئی۔ پھر ایک نور میں نے دیکھا کہ مجھ سے نکل کر آسمان پر گیا، اور اس کے بعد پھر کئی عورتیں دیکھیں جو بہت خوبصورت۔ میں نے سمجھا کہ شاید یہ عبد المناف کی بیٹیاں ہیں۔ میں یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور میں نے دل میں خیال کیا کہ وہ میرے کام کو آئی ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد معلوم ہوا کہ وہ نہیں ہے اور کوئی اجنبی ہے۔ وہ میرے پاس آ کر مجھ کو تسلی دینے لگی۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ عورتیں حضرت بی بی مریم اور حضرت آسیہ خاتون ہیں۔ حضرت آسیہ خاتون فرعون کی بیوی تھی۔ وہ دونوں خدا کے حکم سے جنت سے حوروں کو لے کر میری تہنیت کو آئی ہیں، اور اسی وقت ایک آواز نے اس لڑکے کو آدمیوں کے چشم سے فی الحال پوشیدہ رکھنا۔ اور پھر دیکھا کئی آدمیوں کو کہ وہ اپنے ہاتھوں سے سلابچی آفتابہ چاندی کا اور عطریات خوشبو مشک و عنبر لے کر آئے، اور ہوا پر معلق کھڑے ہیں، اور بہت سے پرند ہوا پر اڑنے والے نامعلوم کہاں کہاں سے میرے گھر پر آئے۔ جب میں نے ان کو دیکھا تو چونچیں ان کی زمرد سبز کی تھی، اور پر ان کے یاقوت سرخ کے تھے۔ ان کو دیکھتے ہی آنکھیں میری روشن ہو گئیں، اور اس وقت 3 علم بادشاہی میں نے دیکھی، ایک مغرب کو، ایک مشرق کو، ایک کعبہ پر کھڑے ہوئے، اور اسی وقت درد ذیل میرا غائب ہو گیا۔ اور پھر یہ آواز آئی کہ نور سلطان آخر الزمان نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا، اور اس وقت آفتاب سعادت سے برج اقبال سے طلوع ہوا۔ اسی وقت سید الکونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے، اور اپنی پیشانی روشن زمین کے اوپر رکھ کر سجدہ گزار ہوئے اپنے خالق کائنات کے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ مناجات کی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ایک ابر سفید آ کر میری گود سے اٹھا کر ان کو لے گیا۔ اتفاقاً اس شب کو میرے گھر میں چراغ نہ تھا، باوجود اس تاریکی کے گھر ایسا منور اور روشن ہوا کہ اس وقت کوئی چاہتا تو سوئی میں دھاگا پرو سکتا تھا۔ اس کی روشنی سے ملک شام نظر آیا۔ پھر اسی وقت غیب سے ایک آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور تمام جنگلوں میں لے جا کر پھراؤ، اور ان کو وہ تمام حالات دکھاؤ
تاکہ تمام خلائق میں ان کا نام زہر ہو جائے۔ اور پھر اسی وقت ایک ابر سفید نمودار ہوا، اس سے آواز آئی، اس پیغمبر کے نور کو پیغمبروں کی ارواح مقدسہ پر جلوہ ہو۔ اور ایک دوسرے سفید ابر سے یہ آواز آئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ ہے، ہر دو جہان کے حلقہ اطاعت میں تمام خلق رہے گی۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس غیبی آواز سے آمنہ نہایت متعجب ہوئی۔ اس کے پھر 3 شخصوں کو، اور ان کا چہرہ مانند آفتاب کے روشن تھا، اور ان میں سے ایک کے ہاتھ میں آفتابہ چاندی، اور دوسرے کے ہاتھ میں تشت سونے کا، اور تیسرے کے ہاتھ میں ریشمی کپڑا سفید، اور اپنے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر پھر اس ریشمی کپڑے سے ایک انگوٹھی نکالی، اور پھر اس آفتابہ کے پانی سے سارو تن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دھلا کر ان کے دونوں مونڈوں کے بیچ میں اس خاتم سے مور نبوت کر دی۔ پھر آپ کو اس ریشمی کپڑے سے لپیٹ کر میری گود میں دیا، اور ان میں سے ایک نے آپ کے کان میں بہت کچھ کہا، اس کو میں دریافت نہ کر سکی کہ کیا کہا۔ دوسرے دونوں آنکھیں چوم کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تم کو علم الدنیا بخشا ہے، جمیع پیغمبروں سے علم، اور علم تم کو اور زیادہ دیا۔ پھر ایک شخص نے ان میں سے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر منہ رکھ کر، جیسا کہ کبوتر اپنے بچے کو دانا کھلاتا ہے، ویسے ہی منہ پر منہ رکھ کر کہا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کو بشارت ہے کہ علم اور بردباری اللہ تعالیٰ نے سب تم کو عنایت کی۔ پھر کئی شخص آئے اور میری گود سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھا کر لے گئے، اور میں اکیلے گھر میں بہت متفکر رہی کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر اسی گھڑی وہ واپس آپ کو لے آئے، چہرہ ان کا مانند آفتاب کے چمکتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے آمنہ، اس لڑکے کو حفاظت سے رکھ اور اپنے دل میں کچھ اندیشہ مت کر، ہم لوگ ان کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے گئے تھے، خدا ان کا حافظ و ناصر ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخص نے ان کے منہ پر بوسہ دے کر کہا، بشارت ہے تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کوئی آپ پر ایمان لائے گا وہ حشر کے دن تمہاری امت میں داخل ہوگا اور عذاب دوزخ سے خلاصی پائے گا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، ہم عاصی گنہگاروں کو ان کی محبت میں ہمیشہ رکھ اور ان کی شفاعت کا امیدوار کر، آمین یا رب العالمین، یا رب العالمین۔ بیان عبد المطلب کا پیدائش میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کرامات کا جو انہوں نے دیکھی تھی۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک تک ہر ایک عہد میں جو پیغمبر ہوتے تھے وہ اپنی امت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت اور فضائل ضرور بیان کرتے تھے، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ پیغمبروں پر آسمان سے نازل کی، ان میں بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب
فضائل ضرور بیان فرمائے۔ پھر وہ پیغمبر حضرات اپنے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و فضائل سے روشناس کراتے رہے۔ روایت ہے کہ عبد المطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ مکرمہ میں تھے۔ عبد المطلب کہتے ہیں کہ جب آدھی رات ہوئی تو غیب سے ایک آواز آئی اور اسی رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے۔ جب میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھا کہ سب فرشتے تکیہ رکھ رہے ہیں، اور پھر میں نے اپنی نظر بتوں کی طرف کی تو دیکھا کہ وہ سب کے سب زمین پر گر کے ٹوٹ گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد دوسری آواز آئی اور اس آواز میں یہ کوئی کہتا تھا، بشارت پاؤ اہل زمین، نبی آخر الزمان پیدا ہوئے اور آب رحمت ان کے دلانے کو لایا گیا، اور خانہ کعبہ بھی اسی وقت حرکت میں آیا، پھر سجدہ کیا، مگر میں اس وقت خواب شکر میں تھا۔ فوراً نیند سے اٹھا اور دل میں کہا دیکھنا چاہیے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب میں نے شیبہ کے دروازے سے نکل کر کوئی صفا مروہ کو دیکھا، وہ بھی لرزے میں تھے۔ اس کو دیکھتے ہی مجھ کو لرزہ آیا۔ پھر چاروں طرف سے یہ آواز آنے لگی، اے قریش مت ڈرو۔ بس اس سے میں ہولناک ہوا اور پھر چپکا ہو رہا، اور یہ اندیشہ مجھ کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیوں کر جاؤں۔ بہر صورت ان کے مکان پر گیا، جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ مرغ سب ہوا کے آمنہ کے مکان کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں، اور ایک ٹکڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں بے اختیار ہو کر گر پڑا، اور جب ہوش میں آیا چاہا کہ آمنہ کے حجرے میں جاؤں اور وہاں جا کر دیکھا کہ کیا ماجرا ہے۔ یہ دیکھنے کی میں نے بہت کوشش کی، بہت دشواریوں سے میں اس کے دروازے پر گیا تو اس جگہ میں نے خوشبو مشک و عنبر عود کی پائی، اور پھر ان کے حجرے کا دروازہ کھول کر کچھ سنبھلا، دو چشم کے درمیان پیشانی پر ان کی نظر میری پڑی، کیونکہ وہ جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھی۔ اس وقت میں چاہتا کہ میں اپنا گریبان پارا پارا کروں۔ میں نے اسی اثنا میں آمنہ سے پوچھا کہ تم سوتی ہو یا جاگتی ہو؟ آمنہ یہ سن کر بولی کہ میں جاگتی ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اے آمنہ بتاؤ کہ وہ نور جو تمہاری دو چشم کے درمیان تھا وہ کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا جو اب پیدا ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی عبد المطلب نے آمنہ سے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ تاکہ میں اس کو دیکھوں۔ وہ بولی کہ میں آج اس کو نہ دکھا سکوں گی۔ عبد المطلب نے کہا، کیوں نہیں دکھا سکو گی؟ آمنہ نے کہا، جس وقت وہ لڑکا پیدا ہوا تو ایک شخص غیب سے کہہ رہا تھا کہ اے آمنہ اس لڑکے کو 3 دن تک کسی کو مت دکھانا۔ یہ سنتے ہی میں نے اپنی شمشیر میان سے کھینچ کر کہا کہ کس نے تم کو منع کیا ہے، اس کو میرے پاس لاؤ ورنہ میں تم کو جان سے مار ڈالوں گا، اور لڑکے کو مجھے دکھاؤ جلد از جلد۔ تب وہ بولی، بہت اچھا، آپ مالک ہیں، آپ اس حجرے میں آ کر اس لڑکے کو دیکھیے۔ صوف اور پارچہ حریر میں سلا رکھا ہے۔ تب میں نے ارادہ کیا کہ اس لڑکے کو دیکھوں۔ وہی حجرے میں سے ایک مرد محیب شکل نکل آیا۔ وہ ایسا تھا کہ میں نے اس جیسا کبھی نہیں دیکھا تھا، اور وہ مجھ سے کہنے لگا، تم کہاں جاتے ہو؟ اس کے جواب میں نے کہا، میں اس لڑکے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، تم اس وقت
اس لڑکے کو دیکھنے مت جاؤ، کیونکہ اس وقت اس کو دیکھنے نہ پاؤ گے، کیونکہ اس وقت اس کے پاس فرشتے ان کی ملازمت میں آئے ہوئے ہیں۔ جب تک وہ رخصت نہ ہو جائیں اس وقت تک بنی آدم کو فرشتوں کی مجلس میں جانا منع ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں یہ بات سن کر میرا بدن کانپنے لگا اور وہ شمشیر بھی میرے ہاتھ سے گر پڑی اور میں اس وقت اس لڑکے کو دیکھنے نہ پایا، اور میں نے چاہا کہ یہ بات قریشیوں سے جا کر کہوں، چنانچہ اسی وقت میری زبان بند ہوگی، اور میری زبان اسی بری طرح سے بند ہوئی کہ پھر 7 دن تک کسی سے بات نہ کر سکا۔ حضرت مجید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے پوچھا کہ مرغ سب اور ابر سفید جو آمنہ کے گھر میں سایہ کیے ہوئے تھا وہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا اس میں سر الہی مزمر تھا۔ عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اس وقت سنا آسمان اور زمین سے یہ آواز آئی، معاشر الخلائق محمد حبیب خدا اشرف الانبیاء ہیں، مبارک ہو اس گھر کو جس گھر میں ہے۔ روایت ہے کہ جس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تولد ہوئے اس وقت تمام بت جہان کے شکستہ ہو گئے، اور آتش کدہ فارس کا جو کہ 1000 سال سے جل رہا تھا وہ بجھ گیا، اور نوشیروان کے بالا خانے پر 12 برج تھے، سب ٹوٹ پڑے، اور لات و عزا بت گر پڑے۔ تزلزل در دیوان کسرہ افتاد۔ مارج النبوہ میں لکھا ہے کہ نوشیروان کی سلطنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ تولد تک 42 سال سے اوپر گزری تھی، اور زمانہ حضرت عیسیٰ کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 600 سال سے اوپر گزرا تھا، اور زمانہ اسکندر رومی 872 برس ہوئے تھے، اور حضرت داؤد کا زمانہ 1008 برس، اور بعد روایات میں 3070 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 3800 سال، اور بعد روایت میں ہے کہ 3070 سال گزرے تھے، اور زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کو 4109 برس، اور بعد روایات میں آیا ہے کہ 4409 برس گزرے تھے، اور زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کو 6163 سال گزرے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ یہاں تک محدثین کے نزدیک محقق ہے، اور عدنان سے حضرت آدم علیہ السلام تک روایت میں بہت اختلاف ہے۔ بعد روایت میں ہے کہ عدنان بن داؤد بن یسا بن مسیح بن سلامان بن حمل بن کیدار بن حضرت اسماعیل بن حضرت ابراہیم بن طارق بن ناظر بن ناخور بن سبار دا بن راؤ بن فانے بن ماہر بن شاہ بن ارفشد بن سام بن نو بن مالک بن منوشلک بن نخنوک بن بادان بن حضرت ماہیل بن کینان بن انوش بن شیش بن آدم علیہ السلام۔
اور آن حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ شریفہ کا نام آمنہ بنت وہب بن عبد المناف بن قصی بن کلاب بن مرہ اور پھر مرہ سے حضرت آدم علیہ السلام تک۔ حضرت والدہ محترمہ کا نسب نامہ بھی پہنچتا ہے جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں، اسی واسطے دوبارہ نہیں لکھا، فقط واللہ عالم بالصواب۔ بیان حضرت حلیمہ دائی جنہوں نے دودھ پلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ دا بن رعو بن فانے بن ماہر بن شاہ بن ارفخشد بن سام بن نو بن مالک بن منوشلخ بن اخنو بن بادان بن حضرت ماہیل بن کنیان بن انوش بن شیت بن حضرت آدم علیہ السلام۔